باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم کشت من عینی را اے خدا جو خدا دین و خدا دا مدد فقیر را بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ را کشتی وحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا محی الدین انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد بندہ ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی سرور شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی بھولا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکہ وجل کل فتح در اللہ کی مقنون سر اللہ کی مخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل اولیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور مد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم وسرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے نئی نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا کے بے نیازی کہیں تو وہ جوش نن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے کمال امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے نماز اقصا میں تھا یہی سر ایاں ہو مانی یہ اول آخر ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے آج کی رات اتنی عظیم اور برکت والی رات ہے جس کو ہم اور آپ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کہتے ہیں آج شب معراج ہے اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی رات ہے آج اتنی برکت والی رات ہے کہ حبیب اور محبوب محیب اور محبوب دونوں کے ملاقات ویڈیو بنا کے تو اسی اخبار بیٹھ کے بنا سہارا لے کے ہم ویسی کام عظیم ترین معجزہ جسے معجزہ میراج النبی کہتے ہیں ایک معجزہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں ہزاروں معجزات سمٹ آتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ شان یہ مقام یہ مرتبہ کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا جو اللہ نے ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش سے بھی آگے بلا کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا اللہ کے نبی ہر نبی شان
والا ہے، ہر نبی مقام والا ہے. اپنا دیدار اپنے حبیب علیہ السلام کو جو کروایا ہے، یہ دیدار اللہ نے کسی نبی اور رسول کو اپنا نہیں کروایا. اللہ اکبر. آئیے، چونکہ آج معراج النبی کی رات ہے، حضور علیہ السلام کے بڑے عظیم معجزے کی رات ہے. آئیے آج میں اپنے نوجوان بھائیوں کے سامنے، اپنے احباب کے سامنے، اپنے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میرے بھائیوں آپ کو پتا چلے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا شان عطا کی ہے، اپنے نبی کو کیا مقام عطا کیا ہے، اپنے نبی کو کیا مرتبہ عطا کیا ہے. آپ اندازہ فرمائیں. اللہ اکبر. اللہ نے اپنے حبیب کو کہاں بلایا؟ آسمانوں کے بھی اوپر، سدرہ کے بھی اوپر، عرش اعظم کے بھی اوپر، یعنی عرش نیچے رہ گیا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے اوپر چلے گئے. اللہ اللہ. عرش پر جس کے قدم پہنچے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اللہ کرے یہ مقام کسی نبی کو نہیں دیا. اللہ نے اپنے حبیب کو آسمانوں کے بھی اوپر بلایا. اللہ اکبر. بشر کبھی وہاں تک نہیں پہنچا. بشر تو بشر ہے، کوئی فرشتہ بھی وہاں تک نہیں پہنچا جہاں میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہنچے ہیں. اب اللہ نے محبوب کو معراج عطا کی تو پتہ چلا چاند حضور کے قدموں کے نیچے رہ گیا، سورج حضور کے قدموں کے نیچے رہ گیا، ستاروں کی انجمن حضور کے قدموں کے نیچے رہ گئی. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں. اللہ اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معراج کیوں دی گئی؟ اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ اکبر. دیکھو قیامت کے قریب قریب دنیا بہت ترقی کرے گی. ابھی دنیا نے کتنی ترقی کر لی ہے. مثال کے طور پر یہ جو مائک ہے، آج سے 100 سال پہلے ایسا مائک تو نہیں تھا. یہ جو لائٹنگ کا انتظام ہے، اس طرح سے لائٹ کے انتظامات اس شان سے نہیں تھے. اور یاد رکھیے گا آنے والے دور میں بہت تیزی سے ترقی ہوگی. جیسے ہمارے ملک بھارت نے چندریان جو چاند کے اوپر روانہ کیا اور چاند پر بہت سی چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے ملک بھارت کی بہت اچھی کوشش ہے جس کی سراہنا کی جاتی ہے اور کی جا رہی ہے. لیکن ایک بات آپ سے کہوں، آگے ایک دور ایسا آ سکتا ہے کہ لوگ چاند پر بستی بسا سکتے ہیں، لوگ چاند پر رہنے کے لیے جا سکتے ہیں، لوگ چاند پر اللہ کو اکبر کبھی سیر کے لیے بھی جا سکتے ہیں، کبھی تفریح کے لیے بھی جا سکتے ہیں. مریخ پر بستی بسانے کی بات چل رہی ہے. جس آج میں یہ باتیں کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے میرے کسی بھائی کو ایسا لگے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اسی طرح اللہ کو اکبر جیسے آج سے 100 سال پہلے اگر کسی جلسے میں کوئی مقرر کہتا کہ لوگوں ایک ایسا مشین ایجاد ہونے والا ہے، ایک ایسا آلہ ایجاد ہونے والا ہے کہ ممبئی کا بندہ اللہ اکبر لکھنؤ کے بندے سے آپس میں گفتگو کرے گا، نہ کوئی وائر ہوگا نہ کوئی اور تعلق ہوگا. اللہ اکبر. تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے. مولانا کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ممبئی میں بیٹھ کر، کہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے انسان سے کوئی موبائل پر گفتگو کر سکے؟ لوگ آج سے 100 سال پہلے مذاق اڑاتے ہوں گے، لیکن آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ لوگ مشرق سے بیٹھ کر مغرب والوں سے باتیں کر رہے ہیں، شمال میں بیٹھ کر جنوب والوں سے باتیں کر رہے ہیں. سعودی جاتے ہیں، یوپی میں بیٹھے ہوئے انسان سے باتیں کرتے ہیں. اب صرف باتیں نہیں کرتے بلکہ چہرہ بھی دیکھتے ہیں، ویڈیو کالنگ وغیرہ کی جاتی ہے. لیکن کیا 100 سال پہلے اس کا تصور تھا؟ نہیں تھا. اسی طریقے سے اب آئندہ 100 سالوں میں سائنس جو ترقی کرے گی، ٹیکنالوجی جو ترقی کرے گی، بہت ممکن ہے کہ اللہ اکبر آج کل کوئی کشمیر گھومنے جاتا ہے، کوئی شملہ گھومنے جاتا ہے، کوئی کہیں گھومنے جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک دور آئے گا، ہو سکتا ہے دنیا اتنی ترقی کر جائے کہ لوگ گھومنے پھرنے کے لیے چاند پر جائے، لوگ گھومنے پھرنے کے لیے مریخ پر جائے. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے. اب سنو اللہ اکبر. کوئی چاند پر جانے والا، کوئی مریخ پر جانے والا غرور اور گھمنڈ میں ڈوب کر اگر سینہ تان کر کہے کہ دیکھو میں کتنی بلندی پر آ گیا ہوں، ساری دنیا نیچے رہ گئی ہے، تو اس وقت بھی اس کو کوئی جواب دے گا، اور چاند پر جانے والے تو آج چاند پر گیا ہے، میرے نبی تو وہاں گئے، اتنی بلندی پر جا کر بھی تو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کے اوپر نہیں گئے، قدموں کے نیچے
پہنچے. قرآن کہتا ہے آقا علیہ السلام کی شان سے گئے. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اندازہ کریں پاک ہے وہ ذات جو اللہ اکبر جس نے سیر کرائی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. کس کو؟ اپنے بندہ خاص کو. یہاں بھی حضور کی شان دیکھیں, یہاں بھی حضور کا مقام دیکھیں. اگر استاد سفر کرتا ہے تو اللہ اکبر استاد کا استاد سفر نامہ بیان نہیں کرتا. استاد سفر کرتا ہے تو شاگرد سفر نامہ بیان کرتا ہے. پیر سفر کرتا ہے تو مرید سفر نامہ بیان کرتا ہے. باپ سفر کرتا ہے تو بیٹا سفر نامہ بیان کرتا ہے. اندازہ کریں بڑوں کا سفر نامہ چھوٹے بیان کرتے ہیں, مگر یہ اپنے نبی کی شان ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہو کر اپنے محبوب کا سفر نامہ بیان فرما رہا ہے. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام معراج پر کیسے گئے؟ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے وہ سن لیں. میرے آقا معراج پر کیسے گئے؟ اصل میں یہ ہوا کہ مکے والوں نے ایک دن 26 رجب کو میرے آقا علیہ السلام کی کوئی بات نہ سنی. حضور علیہ السلام کو بہت تکلیف پہنچائی. حضور علیہ السلام کا بہت دل دکھایا. حضور علیہ السلام کو بڑی اذیت پہنچائی. تو کیا ہوا؟ حضور اتنے دکھی ہو گئے, حضور کو اتنی تکلیف ہو گئی کہ اللہ اکبر اس دکھ اور تکلیف کی وجہ سے میرے آقا علیہ السلام کے سر میں درد ہونے لگا. اللہ اکبر. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ سر میں درد ہونا یہ مصطفیٰ جان رحمت کی بیماری ہے, حضور علیہ السلام کی سنت ہے. یہ وہ بیماری ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. اسی لیے ایک اللہ کے ولی کے سر میں درد ہوا تو انہوں نے شکرانے میں رات بھر نفل نماز ادا کی کہ مولا تو نے مجھے وہ بیماری عطا کی ہے جو اپنے محبوب کو عطا فرمائی تھی. اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ السلام کے سر میں درد ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مکے والوں نے بہت ستایا, بہت تکلیف پہنچائی, بہت اذیت پہنچائی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی چچا زاد بہن مولائے کائنات کی سگی بہن حضرت سیدہ ام ہانی کے مکان میں میرے سرکار گئے اور جا کر کے بستر پہ لیٹ گئے. اللہ اکبر. اللہ نے اپنے محبوب کو دیکھا کہ میرا محبوب آج غمگین ہے, میرا محبوب آج مغموم ہے, میرے محبوب کے دل کو دکھایا گیا ہے, میرے محبوب کے دل کو تکلیف پہنچائی گئی ہے. مسلمانوں میں آپ کو بتاؤں معراج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت دیکھو, جب تم کو ٹینشن ہو جاتا ہے, جب تم پریشان ہو جاتے ہو, جب تم تکلیف میں آ جاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ چلو یار کاروبار چھوڑو, چلو یار گھر چھوڑو, چلو یار محلہ چھوڑو, ذرا گھوم پھر کر آئیں گے, باغوں کی سیر کر کے آئیں گے, سمندر کی سیر کر کے آئیں گے, دریاؤں کی سیر کر کے آئیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. باغ میں جا کر بیٹھیں گے تھوڑا دل کو سکون ملے گا, سمندر کی سیر کریں گے تھوڑا دل کو اطمینان ملے گا. ذرا سوچو تو صحیح, انسان جب دکھی ہوتا ہے تو کبھی باغوں میں جا کر اپنے دل کو سکون عطا کرتا ہے, سمندروں کے کنارے پر جا کر اپنے دلوں کو سکون عطا کرتا ہے, پہاڑی صحت افزا مقام پر جا کر اپنے دل کو سکون عطا کرتا ہے. مگر حضور کو تکلیف دی گئی تو حضور پہاڑ کو دیکھ کر تو سکون نہیں پا سکتے, کیونکہ پہاڑ تو حضور کے صدقے میں پیدا ہوا. پھولوں کو دیکھ کر حضور کو چین تو نہیں مل سکتا, اس لیے کہ پھولوں کا چین حضور کی ذات ہے. اللہ اکبر. آقا مسکراتے ہیں تو پھولوں کو مسکرانے کا شعور ملتا ہے. ان کے لمحہ اقدس کی سرخیوں کے صدقے میں گلاب کی پتیاں ترتیب پاتی ہے. اللہ اکبر. کائنات تو ان کے صدقے میں بنی ہے, سب ان کو دیکھ کر سکون پاتے ہیں. حضور کو کس کو دیکھ کر سکون ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا محبوب بے چین ہے, جبریل جاؤ اور محبوب کو میرے پاس بلا کر لاؤ, میں تجھے دیکھ لوں, تو مجھے دیکھ لے گا. آج کی بات نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن شب معراج, جشن فیضان غریب نواز, حضور سید صاحب اللہ مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. کائنات میں کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا, ایک ہستی نے اللہ کو دیکھا اور وہ میرے اور تمہارے نبی مصطفیٰ جان رحمت
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ اب آقا علیہ السلام معراج پر کیسے چلے، آئیے ذرا اس کا ایک ہلکا سا اشارہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اللہ کے رسول سو رہے ہیں، اللہ کے رسول سو رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی آنکھیں بند۔ دیکھیے حضور تو اللہ اکبر رات رات پر جاگتے تھے، رات رات پر عبادت کرتے تھے، اتنا کھڑے رہتے تھے عبادت کرتے کرتے حضور کے پیر سوج جاتے تھے، پیروں میں ورم آ جاتے تھے۔ وہ نبی جو پوری پوری رات جاگتے ہیں، آج وہ معراج کی رات سو رہے ہیں، شب معراج سو رہے ہیں، اور اللہ جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے اے جبریل جاؤ اور جا کر میرے محبوب کو بلا کر کے لاؤ کہ اللہ آپ کا مشتاق ہے، اللہ آپ کا مشتاق ہے۔ اللہ اکبر، گویا کہ یوں کہا جا رہا ہے محبوب چلیے، آپ کا انتظار عالم بالا میں کیا جا رہا ہے، آپ کا انتظار عالم بالا میں، عالم فلقیات میں آپ کا ذکر انتظار کیا جا رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آنے کے بعد دیکھا کہ اللہ کے رسول سو رہے ہیں، حضور کی آنکھیں بند ہیں، تو جبریل علیہ السلام نے حضور کو جگایا نہیں بلکہ واپس اللہ کی بارگاہ میں گئے اور عرض کی مولا تیرا محبوب تو سو رہا ہے، ان کو جگاؤں کیسے؟ اللہ اکبر، اندازہ تو کریں مسلمانوں اپنے نبی کی شان کیا ہے، اپنے نبی کا مقام کیا ہے، اپنے نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ سجد الملائکہ، فرشتوں کا سردار ہمارے نبی کو سوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کو جگاتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولا تیرے محبوب کو کیسے جگاؤں، تیرے حبیب کو کیسے جگاؤں۔ اللہ اکبر، تو اللہ اپنے فرشتے سیدنا جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے جبریل جاؤ اپنی پیشانی کو میرے محبوب کے تلووں سے مس کرو، اپنی پیشانی کو میرے محبوب کے تلووں سے ملو تو محبوب بیدار ہو جائیں گے، اور ان سے کہنا کہ خدا آپ کا مشتاق ہے۔ اندازہ کرو سارے فرشتوں کا سردار معراج کی رات اپنی پیشانی میرے نبی کے تلووں کو غور کرو۔ جبریل علیہ السلام جیسا فرشتہ اپنی پیشانی کو میرے نبی کے تلووں پہ رکھتے ہیں، اور تھوڑا تصور کریں حضور کے خوبصورت تلووں پر جب جبریل علیہ السلام کی پیشانی آئی ہوگی تو منظر کیا؟ سدرۃ المنتہا کا مکین، سدرۃ المنتہا کا مکین اپنی پیشانی کو میرے نبی کے تلووں پہ رکھتے ہیں، تو تصور کرو کیا ہوگا۔ تو میرے امام اہل سنت اس کی یوں عکاسی کرتے ہیں کہ جبریل نے جب اپنی پیشانی کو میرے نبی کے تلووں پہ رکھا ہوگا تو جبریل علیہ السلام کے سر پہ جو تاج ہے اس تاج کے موتی مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں کو سجدہ کر رہے ہوں گے، تو کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، ربی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڈیا، کتنا وقار، اللہ اکبر ایڈیا، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جبریل علیہ السلام نے جیسے اپنی نورانی پیشانی کو، اپنی کافوری پیشانی کو رسول اللہ کے تلووں سے ملنا شروع کیا، حضور علیہ السلام نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھولنے کے بعد فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ چلیے آج آپ کو اللہ ملتا ہے، اور اس کے بعد ہزاروں فرشتوں کے جھرمٹ میں میرے آقا علیہ السلام کو معراج کا دولہا بنایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے غسل کیا، اللہ کے رسول نے وضو فرمایا، اور اس کے بعد جو امامہ حضور کے سر پہ شب معراج باندھا گیا وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال پہلے فرشتوں نے تیار کیا تھا، وہ امامہ حضور کے سر پہ باندھا گیا، اور اس کے بعد براق پر حضور کو بٹھایا گیا۔ یہ براق کیا ہے؟ ایک سواری ہے لیکن اس کے اندر کئی مخلوق نظر آتی ہے، اس کا چہرہ انسان کی طرح ہے اور اس کو پر ہے، اور وہ کھچر سے چھوٹا ہے اور گدھے سے بڑا ہے، اور اتنی تیز رفتار سواری تھی کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم پہنچتا تھا۔ اللہ اکبر، اتنی تیز رفتار سواری، حضور اس پر بیٹھے اور بیٹھ کر مسجد اقصی گئے، مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت
کرائی. سارے انبیاء حضور کے پیچھے تھے, سارے نبی حضور کے پیچھے تھے, اور اللہ کے رسول سارے نبیوں کے آگے تھے. حضور نے سب کو نماز پڑھائی. جب یہ نماز کا منظر نظر آتا ہے تو میرے امام کا یہ شعر یاد آتا ہے. امام لکھتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر, انا ایام و مالک کی اول آخر. نماز اقصا میں تھا یہی سر, ایام و مالک کی اول آخر. اے دست و وسطی وہ پیچھے حاضر, جو سلطنت آگے کر گئے تھے. سارے انبیاء ہاتھ مان کے میرے نبی کے پیچھے کھڑے مسجد اقصا میں. اللہ اکبر. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر جاتے ہیں. پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا آسمان, پانچواں آسمان, چھٹا آسمان, ساتواں آسمان. پہلے آسمان پر میرے آقا کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے. دوسرے آسمان پر میرے آقا کی ملاقات حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے. تیسرے آسمان پہ میرے آقا کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے. چوتھے آسمان پہ میرے آقا علیہ السلام کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے. پانچویں آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے. چھٹے آسمان پہ آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے. ساتویں آسمان پہ میرے آقا علیہ السلام کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے. اور اس کے بعد ساتواں آسمان سے گزر کر آقا سدرۃ المنتہا پہ پہنچے, جہاں جبریل علیہ السلام رہا کرتے تھے. تو جبریل علیہ السلام کا وہ مقام اس کے اوپر کوئی نہیں جا سکتا. تو وہاں اللہ کے رسول نے دو کرسیاں دیکھی. تو آقا نے پوچھا جبریل یہاں تمہارے سوا کوئی اور بھی رہتا ہے, یہاں تمہارے سوا کوئی اور بھی رہتا ہے؟ تو جبریل امین کہتے نہیں یا رسول اللہ, یہاں میرے سوا کوئی اور نہیں رہتا, بلکہ یہ دو کرسیاں ہیں. ایک کرسی تو میرے لیے ہے, اور اللہ رب العزت نے ایک کرسی جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے میں دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر کہ یہ کرسی یہی ہے, اس پر کوئی نہیں آتا. یہ کرسی کیوں ہے؟ میں نے رب سے پوچھا تو جواب ملا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ میرے محبوب کو ہم معراج پر بلائیں گے اور ان کو سدرہ تک بلائیں گے, اور اس کرسی پر محمد رسول اللہ کو جلوہ دے. اللہ کے رسول علیہ السلام سدرہ تک گئے, اور اس کے بعد سدرہ کے آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لے گئے. اور عرش کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم لا مقام پر تشریف لے گئے. وہاں سے آگے کوئی نہیں گیا, کسی کا تصور نہیں گیا, کسی کا گمان نہیں گیا. اللہ اکبر. اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سدرہ کے آگے عرش پر گیا اور عرش سے بھی آگے لا مقام کی طرف بڑھا, تو آقا فرماتے ہیں ہر قدم میں ہزاروں پردے تھے, اور اللہ اکبر ہزاروں پردوں سے گزر کر میں آگے بڑھتا. کبھی رکتا تو آواز آتی ادن منی یا محمد, ادن منی یا احمد, ادن منی یا ممجد. اللہ کی طرف سے ندا آتی اے محبوب اور آگے بڑھو, اے محبوب اور آگے بڑھو, اے محبوب اور آگے بڑھو. آقا فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں اتنی آگے بڑھا کہ ندا آئی اف یا محمد, اے محمد رک جاؤ, تنل جبار رب العزہ, آپ رک جاؤ. اب آپ کا خدا خود اپنی شان کے مطابق آپ کا استقبال فرماتا ہے. اِنَّا رَبَّكَ يُصَلِّي, آپ کا رب درودوں کو لے کر, آپ کا رب درودوں کی سوگات لے کر آپ کا رب آپ کا استقبال فرماتا ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے حضور اپنے اللہ سے اتنے قریب ہوئے, ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی. اللہ کے محبوب اتنے قریب ہوئے خدا سے, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. قرآن کہتا ہے دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا, دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70,000 مردوں کے پیچھے سے ایک تجلی کو دیکھا تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے, اور میرے آقا نے رب کو بے حجاب دیکھا, باتیں بھی کرتے رہے, حضور کا ہوش ہو گیا. اللہ کا دیدار کیا, اور اللہ کا دیدار کرنے کے بعد
سے پاک کر جنت کی سیر، جنت میں بھی گئے، جنت کو دیکھا اور جنت ہی میں جلوہ گر رہتے ہوئے جہنم کا مشاہدہ۔ بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے توجہ فرمائے، آقا علیہ السلام نے جنت کی سیر کی اور جنت ہی سے جہنم کا مشاہدہ کیا، یعنی جہنم کے اندر کیا چیز ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو بیان کیا۔ اب جو بیان کیا آپ اس کو توجہ سے سن لیں اور اس کے بعد میری گفتگو تمام ہے، میری گفتگو مکمل ہے۔ آج کی رات معراج النبی کی رات ہے، تو آقا علیہ السلام نے معراج شریف کے اندر بہت کچھ دیکھا، تو جہنم بھی دیکھا، جہنم کا مشاہدہ بھی کیا، اللہ اکبر۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے بیان بھی فرمایا کہ جہنم میں کیا کیا دیکھا، اللہ اکبر۔ بلکہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے